اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، ارشاد ہوا کہ اچھا پھر تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال رب فأنظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہنے لگا تو پھر مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ قال فإنك من المنظرین، ارشاد ہوا کہ جا تو مہلت مانگتا ہے تو تجھے مہلت مل گئی۔ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت مقررہ تک۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، بولا اے رب تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے جو نیک اور مخلص بندے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، ارشاد ہوا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ میں نے بھی ضرور بضرور جہنم کو بھرنا ہے تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے اور سب کے سب سے۔ کل کے درس میں تخلیق آدم اور انکار شیطان کا کچھ ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اس ہستی کو، اس شخصیت کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ یعنی آدم علیہ السلام جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ جو اللہ کی شان کے ساتھ زیادہ لائق اور زیادہ مناسب ہے۔ مخلوقات کے ہاتھوں پر اللہ کے ہاتھوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے ہاتھ جو اللہ کی ذات کے ساتھ زیادہ مناسب ہیں، جنہیں دست قدرت کہا جاتا ہے، قدرت کے ہاتھ، میں نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، کس چیز نے تجھے روک دیا کہ تو اسے سجدہ نہ کر؟ اور فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا، غرور کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا؟ یا ام کنت من العالی، تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ تکبر کیا ہے یا خود تو بذات خود جو ہے وہ حقیقت میں بڑا ہے؟ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں دوسری شق کو اختیار کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں واقعتاً
آدم سے بہتر ہوں، میں واقعتاً آدم سے درجے میں بلند ہوں، میں واقعتاً آدم سے اشرف ہوں اور اعلیٰ ہوں۔ دلیل شیطان نے دی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ دلیل یہ ہے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اور مٹی میں آگ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ اوپر کو اٹھتی ہے، وہ شعلہ مارتی ہے، وہ بلند ہوتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ قدموں میں روندی جاتی ہے، مٹی کے اوپر چلا جاتا ہے، مٹی کے اوپر بول و براز کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آگ سے پیدا ہوا تو میں بہتر ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوئے وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ یہ شیطان نے عقلی دلیل دی، اور بہت سارے لوگ اس طرح کی عقلی دلیلیں شریعت کے خلاف، شرعی حکم کے خلاف اپنے عقل سے ایجاد کر رہے ہیں۔ عقلی دلیل جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہے، تو شیطان نے یہاں عقلی دلیل دی، اور حقیقت میں یہ بھی تکبر تھا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو ممتاز سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، کیونکہ بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تکبر جو ہے وہ شیطان کو تو رسوا کیا ہی، یہ تکبر انسان کو بھی رسوا کر دیتا ہے۔ یہ تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ چنانچہ کئی احادیث کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی، اور کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تکبر کی مذمت بیان کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، تکبر بڑائی یہ میری چادر ہے، اور جو مجھ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تو وہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں جو اللہ سے جنگ کرتا ہے تو اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے تکبر کسی چیز کا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صحت پر کوئی تکبر نہیں، مال پر تکبر نہیں، ذات پر تکبر نہیں، قوم پر تکبر نہیں، گاڑی پر تکبر نہیں، اور جو ہے عہدے اور منصب پر تکبر نہیں۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک عاجزی ہے، جھکنا ہے، سر جھکا دینا ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ کو عزیز ہے، اللہ کو پسند ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی تمام حالتوں میں سجدے کی حالت بہت پسند ہے۔ اور سجدے کی حالت کیوں پسند ہے؟ کہ انسان اپنا یہ ماتھا جو پورے جسم میں ایک عظمت کا نشان ہے، اس ماتھے کو زمین پر رگڑتا ہے اللہ کے سامنے، گویا اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ حالت مجھے بڑی پسند ہے۔ تو تکبر جو ہے وہ ذلیل کرنے والا ہے، تکبر خوار کرنے والا ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے حقیقت میں بھی، مشاہدہ میں عام جو ہے عادت کے اعتبار سے بھی، جو آدمی متکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بس خود ہی بڑا سمجھتا ہے، باقی لوگوں سے اس کے متعلق اگر پوچھا جائے تو لوگوں کی نظر میں اس کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ بڑا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلام کریں گے، اسے حضرت یا صاحب کہہ دیں گے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے۔ لیکن حقیقت میں متکبر آدمی کی عزت کسی کے دل میں نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو بہت اونچے پہاڑ پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کہے میں اب سب سے اونچا ہوں، اور نیچے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انہیں وہ اونچے پہاڑ پہ اتنا سا نظر آتا ہے، چھوٹا سا، معمولی سا نظر آتا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے، متکبر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ تو شیطانی دلیل ہے یہ کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا فخرج منہا
فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے جنت سے، تو مردود ہو گیا۔ یہ جنت متکبرین کی جگہ نہیں ہے۔ صرف نکل نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے، لعنت تجھ پر برستی رہے گی، نکل جا یہاں سے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان کا جب سب کچھ ختم ہو گیا تو جاتے جاتے کہنے لگا رب فانظرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے زندگی دے دے، موت نہیں دینی۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے۔ اور وہ مہلت شیطان کس کے لیے مانگ رہا تھا؟ شیطان مہلت توبہ کے لیے نہیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں گناہوں کی توبہ کر لوں گا مجھے مہلت دے دے، میں تیرا بندہ بن جوں گا مجھے مہلت دے دے، بلکہ شیطان نے جو مہلت مانگی وہ اللہ کے مقابلے کی مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آ کر اپنے ساتھ میں لاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے پھر بھی مہلت ہے، اپنے بندوں کی اپنے فرمانبرداروں کی تو میں سنتا ہی ہوں، جو بھی وہ مجھ سے مانگتے ہیں وہ انہیں دیتا ہوں، میں اللہ ہوں، جا تو میرا دشمن ہے تو بھی مجھ سے مانگ تجھے بھی دے دوں گا، اگر تجھے نہ دوں تو میں اللہ کیسا ہوا۔ تو اللہ نے شیطان کی اس دعا کو قبول کر لیا، اس نے کہا مجھے مہلت دے، زندگی دے قیامت تک، اللہ نے کہا دے دی۔ تو جب شیطان جیسے سرکش کی اللہ سنتا بھی ہے قبول بھی کر لیتا ہے، تو پھر جو اس کے نام لیوا ہیں، جو اس کے بندے ہیں، جو اس کی بڑائی کے قائل ہیں، وہ اس سے مانگیں گے تو وہ نہیں دے گا، ضرور دے گا۔ کہا جی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مہلت تجھے مل گئی۔ شیطان نے کہا کہ میں تیری عزت کی قسم، اے رب تیرے جلال کی تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا اس کی ساری اولاد کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو مخلص لوگ ہیں، جو موحد لوگ ہیں وہ تو بچ جائیں گے، باقی سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے پھر فرمایا قال فالحق والحق اقول، میں سچ کہتا ہوں تجھے مہلت ہے، میں ہمیشہ ہی سچ کہا کرتا ہوں، تجھے مہلت دے دی تو جا تیری مہلت جو مرضی کر۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں نے جہنم بھی بنائی ہے جنت کے مقابلے میں، اس کو بھی میں نے بھرنا ہے، تو میں بھروں گا جہنم کو مِنْكَ اے شیطان تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جتنے بھی تیرے پیروکار ہیں ان سے میں نے جہنم کو بھی بھرنا ہے۔